الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز مکرم محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. آج جس موضوع پر بات عرض کروں گا وہ موضوع ہے مظلوم کی چیخ و پکار اور ظالم کا بیناک انجام. اسی حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. رب کریم سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ظلم کا بازار آج جو گرم ہے، ہم اور آپ اخبارات اور ذرائع کے حوالے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اخبارات کے اندر فحش چیزیں اور فحش تصویریں ضرور چھپتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ واقعات بھی ہوتے ہیں. کہیں مظلوم کا گلا کٹ رہا ہے، کہیں بائی کو قتل کر رہا ہے، کہیں ظالم باپ بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں، کہیں بیٹے باپ کو قتل کرتے ہیں، کہیں بیوی شوہر کو قتل کرتا ہے، کہیں شوہر بیوی کو قتل کرتا ہے. بازاروں میں، روڈوں میں، چرواہوں میں، کمپنیوں میں، ہر جگہ ظلم کا جو بازار ہے وہ گرم ہے. ایک ظلم وہ بھی تھا جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. قابیل وہ آدمی تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ایک طرف باپ پیغمبر، دوسرے طرف بیٹے نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد افسوس پہ بڑھ گیا، ہائے میرے سے کیا گناہ ہوا، میں نے کیا کیا، میں نے ظلم کی انتہا کر دی اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. اب قتل کرنے کے بعد دفنانے کا، قبر میں ڈالنے کا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عقل کو بند کر دیا. اس کا فہم، اس کی فراست وہاں ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے نے زمین کو پرچھتے ہوئے جب اس نے دیکھا
اس نے کہا ہائے کاش میں تو درگزر ہو گیا، میں اس کوے سے بھی آگے ہوا، میں اس کوے جیسے بھی نہیں بنا کہ اس نے مجھے زمین کو کھرچنے کا طریقہ اس نے مجھے بتا دیا۔ حیوانات کے اندر کوہ جو ہے وہ مکار حیوان ہے، مکار جانور ہے، لیکن اس کو دفنانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ایک کوے نے بتایا۔ لیکن یہ ایک ظلم تھا، ایک ظلم وہ بھی ہے، فرعون نے 20,000 مسلمانوں کے بچیوں کو قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون چھوڑ دو اپنے متکبرانہ انداز کو، تو فرعون کہنے لگا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، میں تو تمہارا اعلیٰ رب ہوں، میں تو بہت بڑا ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ اور اس کے ساتھ گھومنے والے لوگ فرعون کی اتباع کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ نے ایک پکڑ میں لیا، دریا کے اندر اس کو غرق کیا، اس کی فوج، اس کی سلطنت، اس کے سپاہی، اس کے چاہنے والے لوگ دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی لاش کو مصر کے اندر رکھ کر تا قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کے نشان بنا دیا۔ جب اللہ پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید، میرا رب کا پکڑ انتہائی سخت ہے۔ آج وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک آج ظلم کا بازار گرم ہے۔ کون ہے؟ ان کو جو کرسیاں ملی ہے آج طاقت کے نشے میں ہیں، آج مال کی دولت کے نشے میں ہیں کہ ہمارے تو تعلقات ہیں، ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہم طاقت استعمال کر دیں گے۔ تمہاری طاقت کیا ہے؟ یہ وہ طاقت، تمہارے ہاتھ میں طاقت ڈالنے والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اللہ کی طاقت اتنی سخت ہے، جب اللہ تبارک و تعالی ظالم کو پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید واملی لهم ان کیدی متین، میرا رب کا پکڑ انتہائی سخت ہے۔ اور میرا رب دین دیتا ہے انسان کو، انسان اپنا ہاتھ استعمال کر رہا ہے، اپنی طاقت استعمال کرتا ہے، اپنا سب کچھ کرسی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے ہم پہ ہاتھ ڈالنے والا؟ میرا رب تجھ پہ ہاتھ ڈالے گا۔ اللہ نے جس پہ ہاتھ ڈالا وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا، میرے رب نے جب ہاتھ ڈالا تو اس دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا۔ اس کی ساری لشکر جب ڈوبنے لگی تو کہا آمنت لا الہ الا اللہ، یعنی میں ایمان لانے والا ہوں، بنی اسرائیل کے انبیاء پر میں اللہ پہ ایمان لانے والا ہوں۔ لیکن کیا موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی توبہ قبول۔ جو زندگی اللہ نے دی ہے کسی اپنے مظلوم کی بد دعا مت لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا دعوہ فإنه ليس بينه وبين الله تعالی حجاب، مظلوم کی جو دعا ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ آج تو ہم کسی کے زمین کو دیکھ کر، کوئی بیوہ ہے اس کی زمین کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں بڑا اچھا پلاٹ ہے، کارنل جگہ ہے، ہم یہ جگہ 2 نمبر فائل بنا کے اس پر زبردستی کر کے اس کو نکال دیں گے، یہاں سے کچھ پیسوں پہ راضی کر دیں گے، یہاں سے وہ نکل جائے گا۔ اس کو نکالتے وقت جب آپ نکالو گے تو وہ اپنے رب کے سامنے جب دعا آپ کے لیے بد دعا کرے گا، اور اپنے بد دعا کرتے وقت اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے گا وہ تمہیں اور تمہارے نسلوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ آج کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 3 بد دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کے بد دعا سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ 3 آدمی کون ہیں؟
ایک ہے والد کی بد دعا، ایک ہے والد کی بد دعا۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ہمارے کیا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی جوانی سب کچھ قربان کر لیتا ہے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے، اپنے سب گھر والوں کے لیے۔ جب وہ بیچارہ بوڑھاپے کے دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر نوجوان بیٹے کہتے اے میرے ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کو گھر سے نکال کر گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب کچھ ہے میرے بیٹے کے پاس، لیکن مجھے بیٹے نے گھر سے نکال دیا، میں بازاروں میں، روڈوں میں اور گلیوں میں اور ہوٹل کے چپروں پہ میں رات گزارتا ہوں۔ والد کی بد دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، پھر میرا رب اس مظلوم کی بد دعا کو لے کر اس ظالم کو دنیا کے اندر ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تین دعائیں ایسی ہے، تین بد دعا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو دنیا ہی کے اندر اس کا جزا اور اس کا سزا دے ہی دیتا ہے۔ ایک والد اور ایک مسافر کی بد دعا، اور تیسرا جو بد دعا ہے وہ ہے مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے محفوظ کریں۔ کہ مظلوم کی بد دعا، مسافر کی بد دعا اور والد کی بد دعا، یہ تین بد دعائیں ایسی ہے کہ اگر کر دی تو اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تین بد دعائیں لا شک فیہن، تین بد دعائیں کبھی رد نہیں ہوتا۔ ان میں ایک والد کی بد دعا، دوسرا مسافر کی بد دعا، تیسرا مظلوم کی بد دعا۔ یہ تین بد دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ان کی بد دعائیں اللہ کے حضور میں کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ کے ہاں یہ تین دعائیں قبول ہو گئی تو پھر ظالم کے لیے اس کا انجام پہنچنے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے کہ ظالم ظلم سے باز آ جائے۔ آج مظلوم کے لیے آج اور ہم اور آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں، آج کوئی اپنے پیسے وکیلوں میں لگا رہے ہیں انصاف کے لیے، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ جو جج کرسیوں میں بیٹھ کر جو فیصلے بدلتے ہیں، جو مال اور دولت، جو اپنے کرسی کو غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی زندگی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے زندگی کے اندر ان کے لیے عذاب بنا دے۔ کوئی لوگ دھکے کھاتے ہیں، کوئی عدالتوں کے اندر مال استعمال کرتے ہیں، کوئی بے گناہ لوگ جو آج جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہے، وہاں ان کے آواز کون سنتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیل پہنچا دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا پلاٹ قبضہ کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بے گناہ ان کو قتل کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بے گناہ کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ اے بندے، اے ظالم، اے لٹیرے، تجھ سے میرا رب پوچھے گا۔ جب میرا رب تجھے پکڑے گا تو پھر تیری ساری آہٹ، ساری بدماشیاں، سارے غرور، سارے تکبر، یہ سب ایک فالج کے جھٹکے سے، ایک بیماری سے اللہ تبارک و تعالی تیری ساری عقل ملیا میٹ کر دے گا۔ آپ دیکھیں واقعات موجود ہے کہ ظالم لوگ ہمیشہ کے لیے کچھ عرصے کے لیے آج اس کرسی پہ ہے، کل اس فرش پہ ہوگا۔ آج قوت اور طاقت ہے، کل یہ قوت اور طاقت نکل جائے گی۔ آج اللہ نے سب کچھ دیا، ایک ٹائم ایسے آنے والا ہے کہ آپ کے بدن پر سوائے کفن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔
سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے. ایک خاتون آئی گوردل مروان بن حکم کے پاس کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے. اس نے اس صحابی رسول کو بلایا اور کہا سعید بن زید آپ پہ اس خاتون نے الزام لگایا کہ اس نے میری زمین کو قبضہ کیا ہے، بتائے آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مروان بن حکم میں نبی علیہ السلام کا صحابی رسول ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنا ہے من اخذ شبر من الارض یعنی 70 کہ حدیث کے اندر ہے جس نے کسی مسلمان کا ایک بالش زمین پہ قبضہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گردن پر 7 زمینوں کا توپ ڈالے گا. یہ مروان بن حکم نے جب یہ سنا اس صحابی رسول نے فرمایا کہ میں اس کے لیے بددعا کرتا ہوں. وہ بددعا یہ ہے اے اللہ اس خاتون کو اندھا کر دینا اور اے اللہ اس زمین کے اندر اس خاتون کا قبر بنا دینا. آج ہم کتنے ظلم کرتے ہیں. اس صحابی نے فرمایا ایک بالش آج تو ہم جگہ قبضہ کر کے اپنے لیے گراؤنڈ اپنے لیے کارخانے کئی مسجدیں بن جاتی ہے، کون پوچھنے والا ہے. لیکن پیغمبر کے صحابی نے کیا فرمایا کہ ایک بالش بھی کوئی قبضہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ بددعا کی اس کو اندھا کر دے. جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی گھر کی طرف اس زمین کی طرف آئی وہ خاتون تو اس کا نظر سلب ہو چکا تھا، وہ اندھی ہو چکی تھی اور اس کو کچھ نظر نہیں آیا. جب اس کی نگاہ صحیح سلامت کی اس نے اس زمین کے اندر ایک کنواں کیا تھا، اندھی تھی وہ جا کے کنویں میں گر گئی اور ان کے رشتہ دار آئے، بھائی عزیز اقارب آئے، اوپر سے مٹی ڈالا اور وہیں اس کو دفنا دیا. یہ ایک صحابی رسول کی بددعا تھی. کیا بددعا کی تھی؟ مظلوم کی بددعا سے بچو. مظلوم کی بددعا ایسی خطرناک ہے کہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتا ہے. امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک بدماش ایک چودھری آیا ساحل سمندر پہ، دیکھا کہ ایک ماہی گیر مچھلی پکڑ رہا تھا. اس نے دیکھا اس کے جال میں 2 اچھے اور اعلیٰ کوالٹی کے کیا مچھلی تھے، وہ اٹھائے. اس ماہی گیر نے کہا، مزدور نے کہا پیسے دے دو. کہا تجھے پتہ نہیں میں اس علاقے کا مڈیرا ہوں، میں اس علاقے کا بدماش ہوں، کون ہے مجھ سے پیسے لینے والا؟ 2 تپڑ اس بیچارے کو رسید کیے اور وہ بدماش مچھلی لے کے گھر میں آیا. ابھی بیٹا ہی تھا کہ مچھلی کو صاف کر رہا تھا کہ ایک کانٹا اس مچھلی کا اس کے انگوٹھے میں لگ گیا. لگنے کی وجہ سے اتنا سخت درد ہوا کہ وہ طبیبوں کے پاس گیا، وہ حکیموں کے پاس گیا، وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا کہ میں آخر اس کا کیا علاج کروں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی بڑھ گیا ہے، درد تکلیف بڑھ چکا ہے، اس انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹو گے تو آپ کا پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. انگوٹھے کو کاٹا، یہ درد یہاں ختم نہیں ہوا، یہ درد آگے گیا. اس ہاتھ کو یہاں سے کاٹا گیا، یہ درد ختم نہیں ہوا، یہ درد آگے گیا، یہاں سے کاٹا گیا، یہ درد پھر بھی ختم نہیں ہوا. آخر کار اس کا یہ پورا ہاتھ کندھے سے کٹ گیا.
لیکن پھر بھی سکون نہیں آیا، چیختا گیا، چلاتا رہا، گلیوں میں پڑھتا رہا۔ کوئی اللہ والا اس کے قریب سے گزرا اور کہا بھائی آپ کیوں چیخ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ ہاتھ میں درد ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا مچھی کاٹا، اس سے کانٹا لگا، یہ جگہ لگا، پہلے یہ کٹا، پھر یہاں سے کٹا، پھر یہاں سے کٹا، پھر کوہنیوں سمیت کٹا، آخر حتیٰ کہ یہاں یہ کندھے سے یہ ہاتھ جو ہے یہ کٹ گیا ہے، سکون نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ والے نے کہا کیا آپ نے اس مچھی کی قیمت ادا کی تھی کہ نہیں؟ یہ اللہ والے لوگ ان کو فراست ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو کہا مچھی کے پیسے نہیں دیے، نہ اس نے مجھے ہدیہ کیا، میں تو وڈیرا ہوں، میں بدماش ہوں، میں نے اس کو 2 تھپڑ کے رسید کیے، میں نے مچھی لی۔ اس بزرگ اللہ والے نے کہا جاؤ اس سے معافی مانگو۔ وہ آیا، وہ مچھی پکڑنے والا اس سمندر کے اس کنارے میں بیٹھا ہوا تھا، آیا اس کے پاؤں میں گرا اور گر گرایا اور رویا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ وہ غریب تھا، فقیر آدمی نے کہا، ماہر دین نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا بددعا لی، میرے ہاتھ کٹ گیا، یہاں سے کٹ گیا، کندھے سے کٹ گیا، آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا بتاؤ جب میں مچھی لے کے جا رہا تھا آپ سے، آپ کے دل اور دماغ میں کیا آیا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور میں نے کہا اے اللہ اس ظالم نے مجھے مارا، اس ظالم نے میرے مچھی بھی لے کے گیا، اے اللہ اس کے ساتھ تو ہی معاملہ کر دینا۔ کہا میں نے صرف یہ جملہ کہا۔ وہ آدمی دیکھتے رہ گیا کہ اس سے معافی مانگنے کے بعد اس کو کچھ رقم بھی ادا کیا۔ معافی مانگنے کے بعد جب وہ اپنے جگہ میں آیا، 1 دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جس کا ہاتھ کٹ گیا اس کے دل کے اندر جو جلن تھی، جو درد تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس غریب ماہرگیر نے معاف کرنے کے بعد وہ درد بھی جاتا رہا، اس کو سکون، اس کو عفت، اس کی زندگی میں سکون آیا۔ آج ہم تو مال کسی کا ہڑپ کر لیتے ہیں، یتیم کا مال کھا لیتے ہیں، اور ہم مال تقسیم کرتے وقت ورثہ کا مال کھا لیتے ہیں، اپنا کاروبار میں شریک آدمی کا مال کھا لیتے ہیں، یعنی کسی کو دیا کہ یہ خرچ کرو، کہیں خرچ کرو، مسجد میں خرچ کرو، کہیں اللہ والے پہ خرچ کرو، مدارس میں خرچ کرو، تو ہم وکیل بن کر وہ مال کو ہڑپ کر کے کھا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کون ہے ہم سے پوچھنے والا، کون ہے مجھ پہ ہاتھ ڈالنے والا؟ تجھ پہ میرا رب ہاتھ ڈالے گا۔ جب میرا رب ہاتھ ڈالے گا تو پھر تیری ساری عقل، ساری بدماشیاں، ساری کرسی، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ میرے رب کے سامنے تمہاری طاقت نہیں چلے گی، میرے رب کا طاقت نہ ختم ہونے والا طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان بطش ربک لشدید، میرا پکڑ کیا ہے؟ انتہائی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچائے۔ یہ مت سوچے کسی کو برا بھلا کہا وہ خاموش ہوا، اس کی خاموشی رات کی تہجد میں رب کے سامنے تیرے نام لے کر اور اپنے آنکھوں سے ایک آنسو گرائے تو یہ تیری بربادی کے لیے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جوانیاں، یہ مال، یہ بدماشیاں، یہ کرسیاں، یہ چودھری حد، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جب ایک مظلوم کی بددعا لوگے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل انسان کو خوار ہی کر دیتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے، آپ سب نے سنا ہے، اور آپ نے علماء کے بیانات میں سنا ہے، قارون کا نام سنا ہے۔ قارون ظالم تھا، ظالم بادشاہ تھا، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھاتا۔ ایک مضبوط جماعت ایسی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اس کے پیچھے اٹھاتے، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔
ایک ظالم نمرود تھا، اللہ نے نمرود کو بھی غرق کر دیا۔ ایک ظالم وہ تھا جو پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، ابو لہب کا بیٹا عتبہ، جو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ الیاذ باللہ تھوکا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا کی کہ اللہ آپ کے کتوں میں سے جو بڑا کتا ہے، اے اللہ ابو لہب کا یہ جو بیٹا ہے عتبہ، کہ اس کو چیر پاڑ دے۔ عتبہ کیا کرتا تھا؟ اپنے پاس محافظ گھماتا تھا، اپنے پاس یعنی اپنے گارڈ گھماتا تھا، کہتا کہ رات کو کہیں سوتا، دو آدمیوں کے درمیان سوتا، کہیں مجھ پہ کوئی حملہ نہ کر لے۔ ایک رات ایسے ہوا کہ جنگل کا ایک بڑا کتا آیا سونگتا گیا عتبہ کے درمیان پہنچا، سونگا کہ دیکھا کہ یہ عتبہ ہے، چیر پاڑا اور اس کو وہی اس کا انتقال ہوا، وہی وہ جہنم رسید ہوا۔ وہی اس نے اپنے زندگی میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جو بددعا کی ہے، وہ بددعا جو مجھ پہ لگ رہی ہے، لیکن کیا دل میں اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اور آخری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھا۔ کوفہ سے کچھ لوگ آئے اور کہا امیر المؤمنین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت موصول ہو گئی کہ یہ نماز مسنون طریقے سے نہیں پڑھاتے، سنت کے طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ امیر المؤمنین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا، چند لوگوں کو بھیجا، جاؤ خبر گیری کرو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے۔ جب لوگ آئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسے ہے، تو سب لوگوں نے کہا یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص کو اپنے ساتھ لے کے کوفہ گئے۔ جب ایک مسجد میں چلے گئے تو ایک آدمی تنقید کرنے والا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا امیر المؤمنین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسنون طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین میں نماز پڑھاتا ہوں، 2 رکعت طویل پڑھاتا ہوں، 2 رکعت مختصر پڑھاتا ہوں، اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے اور میں نے اپنی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا یہ تو بالکل درست بات ہے۔ معترض نے اعتراض کیا کہ دوسری بات، یہ مال تقسیم نہیں کرتا۔ یہ کیا نہیں کرتا؟ مال تقسیم نہیں کرتا۔ تیسری بات کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتا۔ چوتھی بات کہ یہ انصاف نہیں کرتا۔ کوئی آدمی کسی کو نیچے کرنے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا، ہم آ کر عصر کی نماز ہم سے چلی جاتی ہے، لیکن کیا پتا ہے ان لوگوں کو کہ امام کا نماز پڑھانا، امام تمام لوگوں کا اتباع کرتا ہے۔ کیوں امام امامت کرتا ہے؟ مقتدی امام کے تابع ہے، نہ کہ امام مقتدی کا تابع ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد مقتدی حضرات تو گھر چلے جاتے ہیں، لیکن اس امام کو یہ فکر ہوتی ہے کہ آیا میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، یہ جو میرے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں آیا یہ اللہ کے حضور میں قبول ہوگی کہ نہیں۔ وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ تہجد میں اٹھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ فجر کی نماز پڑھائی، ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب عشاء پڑھائی، اے اللہ یہ نمازیں اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ نماز امام مسائل کو جانتا ہے، نہ کہ مقتدی۔ میرا وظیفہ پورا نہیں ہوا، میں نے درود شریف نہیں پڑھا، اب امام آپ کا انتظار کرے گا کہ حضرت جی کا وظیفہ مقرر ہوگا، میں انتظار کروں گا۔ اگر اسی طرح انتظار کرے گا اور اپنے وظیفے کو انتظار کرے گا تو پھر نماز جو ہے یہ ہماری اور آپ کی
منشا کے مطابق ہوگی، نہ کہ یہ دین پر ہوگی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم کے لیے 3 بد دعائیں کی کہ اللہ اس کی عمر کو طویل کر دے۔ دوسری بد دعا کیا کی کہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ تیسری بد دعا یہ کی کہ اللہ اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے۔ پہلی بد دعا عمر طویل ہو گئی، جب کوئی ملنے کے لیے آتا اتنی طویل عمر ہو گئی کہ اپنے باؤں کو اوپر کر کے دیکھتا کہ یہ کون آ رہا ہے۔ دوسری بد دعا جو کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تجھے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ فتنوں میں مبتلا ہو گیا، بڑھاپے کی عمر میں وہ لڑکوں کو چڑھتا تھا۔ اور تیسری بد دعا یہ تھی کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا، لوگوں سے 24 گھنٹے ہر وقت ایک کے سامنے دوسرے کے سامنے بھیک مانگتا۔ سعد کہتا کہ یہی کہتا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں ذلیل کر دیا۔ تو یہی بات بتانے کا مقصد، واقعہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نمازوں پہ توجہ دیں۔ ہاں اگر کسی میں کوئی غلطی ہو، کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی پیغمبر اور صحابی نہیں ہے، کسی میں کوئی غلطی ہو تنقید نہ کریں، اس کو اصلاح کی نیت سے بتائے تاکہ وہ اصلاح کی نیت سے وہ بات اپنے اندر سے وہ کمزوری دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔